ایک دن لقمان حکیم، جن کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی بھی تھے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن حکمت کی بات ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ انتہائی حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے علم کو موقع کی نزاکت سے استعمال کرے، یہ ہوا کرتا ہے حکمت کا کام۔ کبھی علم ہوتا ہے لیکن موقع پر استعمال نہیں کر سکتا، یا موقع اور برجستگی وہ سمجھتا ہے لیکن علم کی بات نہیں ہوا کرتی، تو اس کے نتیجے میں وہ حکمت کی بات ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں، بلکہ سورہ لقمان موجود ہے، اتنے دانا ہوشیار تھے کہ جس زمانے میں اپنے آقا کی غلامی کر رہے تھے، غلامی کے زمانے میں انہوں نے اپنی عقل مندی کا اتنا بہترین ثبوت دیا کہ ان کے آقا نے اپنے غلاموں پر ان کو سردار بنا دیا، اور ان کو سردار بنانے کے بعد کہا کہ جاؤ میری شہر سے باہر کچھ زمینیں ہیں، اس زمینوں میں جو کی فصل بو دو۔ لقمان حکیم سارے غلاموں اور نوکروں کو لے کر کے چلتے ہیں اور وہاں پر زمینوں پر لے جا کر کے کاشتکاری کرتے ہیں۔ کاشتکاری کرنے کے بعد جب ساری زمینوں میں فصلیں لگ گئی، تو فصلیں لگنے کے بعد ایک مرتبہ لقمان حکیم پلٹ کر واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد جہاں پر ان کا عبادت خانہ ہوا کرتا تھا، جس طرح آج کل کی ہماری مسجدیں ہوا کرتی ہیں، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا سب لوگ نمازی جمع ہیں، اور اس کا آقا اور اس کا مالک بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ مالک کے قریب جاتے ہیں، لقمان حکیم نے مالک سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہم نے آپ کی ساری زمینوں پر فصلیں بو دی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طریقے سے ہم نے کاشتکاری کر لی ہے، اور ساری زمینوں پر گندم کی فصل بو دی ہے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ مالک چونک پڑا، کہا کہ تم نے تو ہماری ساری فصلیں خراب کر دی، اس لیے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا جو کی فصل بونا ہے، اور آپ گندم کی فصل بو کر کے آ گئے ہو، تو ہماری تو ساری زمینیں ختم ہو گئی، ساری کاشتکاری خراب ہو گئی، اور ساری فصلیں تباہ کر دی، آپ نے یہ کیا کام کر دیے؟ میں تو آپ کو بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا، بڑا حکمت والا انسان سمجھتا تھا، تمہیں بڑا دانا سمجھ کر سب پر تمہیں سربراہی عطا کی تھی، اور تم نے ایسا کام کر دیا کہ ہماری ساری فصلیں تباہ کر دی۔ لقمان حکیم نے سر پر ہاتھ مارا، کہا اوہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، لیکن ابھی ٹھیک کیے دیتا ہوں، ابھی جو ٹھیک کیے دیتا ہوں یہ کہا، تو اس کے نتیجے میں پورے مسجد کا مجمع چونکا کہ بھائی یہ لقمان حکیم تو بڑا دانا ہوشیار آدمی ہے، ہو سکتا ہے ابھی کوئی جادو ودو کرے جس کے نتیجے کے اندر گندم کی فصل جو کے اندر تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ سارا مجمع قریب آ گیا، مجمع جب قریب آ گیا تو ایک مرتبہ لقمان حکیم نے کہا، لقمان حکیم نے بڑا موقع کی نزاکت سے جملہ کہا، لیکن موقع کی نزاکت کو اور مضبوط کرتے ہوئے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا پروردگارا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جو کی فصل کی بجائے گندم کی فصل بو دی، اس لیے پروردگارا تو اب اس گندم کی فصل سے جو کی فصل کو اگا دینا۔ تو سارا مجمع جو ہے ماں کا ہنسنے لگا، کہا اے لقمان تم کو تو ہم بڑا عقل مند سمجھتے تھے، تم یہ کیا بے وقوفی کی بات کرو کہ کبھی جو ہے گندم کی فصل سے جو کی فصل کس طرح نکلا کرتی ہے؟ گندم کی فصل بوئی گئی ہے اور جو کا پھل نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم کتنی بے وقوفی کی بات کرتے، تم تو بہت عقل مند سمجھے جاتے تھے، تم بہت ہی جو 22% سمجھے جاتے، بہت ہی حکمت اور دانا والے انسان سمجھے جاتے، اس وقت تم کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ کہا میں
صرف یہ اکیلا بے وقوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سارے یہی کام انجام دے رہے ہیں۔ کہا وہ کس طریقے سے؟ کہا اس لیے کہ آج آپ دنیا میں گناہوں کی فصلوں کو بو رہے اور روز قیامت آخرت میں نیکیوں کا پھل کاٹنا چاہتے تو کیسے وجود میں آئے گا؟ اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بوئیں گے ایسی کھیتی کو آپ آخرت میں کاٹیں گے، ایسا پھل آپ کو روز آخرت میسر ہوگا۔ تو جیسا بیج بو کر کے جائیں گے، اور بیج بونے میں آپ کا اپنا عمل، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت ہے، آپ کی معرفت کی بھی حفاظت ہے، اور آپ کی آخرت کی بھی حفاظت ہے۔ چنانچہ عمل کو مضبوط کرتے جائیں، آپ کے ایمان میں مضبوطی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے درس کا اہم مقصد یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا جائے اور ایمان کو بڑھاتا چلا جائے۔ یہی ایک مومن کی عظیم ترین ذمہ داری بھی ہے، اور مومن کی فکر بھی یہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایمان اور عمل کو بڑھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے کہ انسان عبادت کو کس طرح انجام دے۔ اپنے دل بخواہی عمل کو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ عبادت کو جس طرح کہا گیا ہے، جس طرح پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا ہے، اسی طریقے سے انسان کو عبادت انجام دینا ہے۔ اپنی مرضی چلاتا رہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس کو دھوکہ ہو جائے گا، بلکہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے عبادتیں انجام دی ہیں، بعد میں رزلٹ جو آئے گا تو زیرو آئے گا، اس لیے کہ ساری عبادتیں باطل ہو چکی تھی۔ صحیح معنوں میں جس طرح عبادتیں انجام دینا تھی اس طرح تو اس نے انجام ہی نہیں دی، اس کے نتیجے میں ساری عبادتیں باطل ہو جایا کرتی ہیں۔